الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں اس جمعہ جو بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے وہ حسن خاتمہ، بہترین موت کی اہمیت اور اس کے اسباب، اعمال اور اس کی علامتیں۔ اس عنوان کے انتخاب کی وجہ یہ بھی ہے، ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے کئی بزرگ اور نیک ہستیاں دنیا سے جا رہی ہیں۔ ماضی قریب میں جامعہ اشاعت العلوم اکلکوا کے بانی و محتمم حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سہارنپور کی بڑی عالم شخصیت ابو داود کے شارح حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جلال آباد کے شیخ الحدیث حضرت مولانا یامین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ایسے ہی بہت سے اکابرین جو ہزاروں علماء کے اساتذہ ہیں، جن سے ہزاروں علماء نے پڑھا ہے اور پوری دنیا میں ان اکابرین کے ذریعے سے فیض پھیل رہا ہے۔ بہت سی ایسی عظیم شخصیتیں دنیا سے ایک بعد دیگر جا رہی ہیں اور ہمیں نیک لوگوں کی موت وفات سے بھی عبرت حاصل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی اور بدکار اور گنہگار لوگوں کی موت سے بھی ہمیں ڈرنے اور اپنی موت کی تیاری کا احساس نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بہترین بات فرمائی تھی، کفا بالموت وعیدہ، نصیحت کرنے کے لیے موت تمہیں کافی ہے۔ موت ہر خوشی کو غم میں بدل دیتی ہے، ہر لذت کو کڑواہٹ میں بدل دیتی ہے، ہر راحت کو پریشانی میں بدل دیتی ہے۔ اس سے بڑا بے وقوف نادان انسان کوئی نہیں ہے جو اپنوں کو 10 مرتبہ 100 مرتبہ کندھا دینے کے بعد بھی خود اپنے سر کو سجدے کے لیے تیار نہیں کر سکا۔ اپنے کندھے پہ باپ کا جنازہ اٹھایا، ماں کا جنازہ اٹھایا، دوستوں کا اٹھایا، رشتہ داروں کا اٹھایا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے خود اس کے کندھوں پہ جو دین اور شریعت کی ذمہ داری رکھی ہے اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو، ڈرنے کی ایکٹنگ مت کرو، ڈرنے کے بہانے مت بناؤ، ڈرنے والوں کے جیسا اپنے آپ کو دکھاوا مت کرو، حقیقت میں ڈر کے دکھاؤ۔ اور حقیقت میں اللہ سے ڈرنا یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے۔ میرا جو کام، میری جو حرکت جس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں وہ گناہ، وہ کام میں چھوڑ دوں گا تو اس بات کی علامت ہے کہ کوئی نہ کوئی اللہ کے دل میں ڈر ہے، تبھی بندہ یہ کام کرنے سے رک رہا ہے۔
گناہ سارے چل رہے ہیں، نافرمانیاں ساری ہو رہی ہیں، حرام کاریاں سب ہو رہی ہیں، رشوت خوریاں بدکاریاں سب ہو رہی ہیں، اس کے بعد بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اللہ کا تھوڑا تو بھی ڈر ہونا چاہیے۔ ارے تم اپنی حالت دیکھو کہ تم پورے سر سے لے کے پیر تک حرام خوری میں ڈوبے ہوئے ہو، اور پھر زبان سے جملہ نکل رہا ہے کہ اللہ سے کچھ تو بھی ڈرنا چاہیے۔ اللہ سے ڈرنے والا حرام کام میں ہرگز مبتلا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ آدمی اپنے دماغ کو گندے خیالات سے پاک رکھے، اپنی زبان کو بدگوئی سے پاک رکھے، اپنے دل کو گندے خیالات اور گندی سوچ سے اور غیر اللہ سے پاک رکھے، اپنے پیٹ کو حرام لقمے سے پاک رکھے، اپنی نظر کو حرام نگاہ سے پاک رکھے، اپنے اعضاء کو نافرمانی اور گناہ سے پاک رکھے۔ یہ علامت ہے اللہ سے ڈرنے کی۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طرح کی بات فرمائی ہے کہ جو آدمی گناہ سے بچتا ہے، اپنے اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرتا ہے، وہ گناہ سے بچ کے دکھاتا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور اللہ آگے فرماتے ہیں کہ تم ہرگز نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان رہو، یعنی اسلام کی حالت میں ہی مرنا چاہیے، دوسری حالت میں ہرگز موت نہیں آنی چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بندے کو مرنے اور نہیں مرنے کا آپشن نہیں دے رہے ہیں، تمہیں نہیں مرنا چاہیے، یعنی تم چاہے تو مر سکتے ہو، نہیں چاہے تو نہیں مر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ مرنے کا آپشن بندے کو نہیں دے رہے ہیں، چونکہ مرنے میں بندے کا کوئی اختیار ہی نہیں رہتا ہے، چاہو تو بھی مرے گا، نہیں چاہو تو بھی مرے گا، موت تو بہر صورت مقدر ہے۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی موت آئے تو اس حالت میں مرنے کی کوشش کرو کہ تم پکے مسلمان رہو۔ چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر البحر المحیط جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 286 پر اس آیت کی تفسیر میں لکھا وَالْمَعْنَى دُومُوا عَلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى يُوَافِيكُمُ الْمَوْتُ وَأَنْتُمْ عَلَيْهِمْ۔ اسلام پر ایسے استقامت کے ساتھ زندگی گزارو کہ جب موت آئے تو تمہارے جسم پر اسلامی احکام ہوں اور تم ایمان کی حالت میں مرو۔ ایسی اسلام پر حیات زندگی ایسے گزارو کہ زندگی پر فرما بردار بندہ ہے، نماز اللہ کا حکم ہے زندگی بھر کرتے آیا ہے، روزہ اللہ کا حکم ہے زندگی بھر کرتے آیا ہے، سنت والا چہرہ سنت والا لباس اللہ کا حکم ہے کرتے آیا ہے، حلال روزی کا اہتمام اللہ کا حکم ہے کرتے آیا ہے۔ تو زندگی اسلام پر گزارا ہے، جب موت آ رہی ہے تو بھی اسلام پر باقی ہے، اس حالت میں موت آنا چاہیے۔ پتہ یہ چلا موت اسلام پر آنے کے لیے زندگی بھی اسلام پر گزرنا ضروری ہے۔ ساری زندگی یہودیوں جیسے گزارا، ساری زندگی کافروں جیسے گزارا، ساری زندگی ہندوؤں جیسے گزارا، اور پھر اس کے بعد موت کے وقت چاہتا ہے کہ عبد القادر جیلانی جنید بغدادی جیسی موت آئے، اولیاء جیسی موت آئے، اور ساری زندگی اولیاء کی نافرمانی اور ان کے خلاف زندگی گزارتے رہا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اے حافظوا علی الاسلام فی حال صحتکم و سلامتکم، جب تمہیں اللہ نے صحت دی ہے، امن دیا ہے، سلامتی کے حالات ہیں، تو ان حالات میں 100% اسلام پر چلنے کا اہتمام کرو، لیموتوا علیہ، تاکہ اسی پر موت آئے، چونکہ اللہ کی سنت یہ ہے بندہ زندگی جیسے گزارتا ہے موت بھی ویسی ہی دیتے ہیں۔ اچھی زندگی گزارا اچھی موت دیں گے، گندی زندگی گزارا گندی موت آئے گی۔ تو یہ مفسر حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں لیموتوا علیہ، اچھی زندگی گزارو صحت اور امن کی حالت میں تاکہ موت بھی اچھی حالت میں آئے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْكَرِيمَ قَدْ أَجْرَى عَادَتَهُ بِكَرَمِهِ أَنَّهُ مَنْ عَاشَ عَلَى شَيْءٍ مَاتَ عَلَيْهِ، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ جو کریم ہے اس نے اپنے لیے یہ بزرگی اور یہ سنت رکھ لی ہے کہ جو بندہ جس حالت میں جیتا ہے اللہ اسے موت بھی اسی حالت میں دیتے ہیں، جو بندہ جس حالت میں جیتا ہے موت بھی اسے اسی حالت میں دیتے ہیں۔ وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ شَيْءٍ بُعِثَ عَلَيْهِ، اور جو آدمی موت جیسی حالت میں اسے آتی ہے اور قیامت کے دن اللہ اسے اسی حالت میں اٹھاتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 87، اس میں کیا فرمایا گیا کہ بندہ اگر زندگی اچھی گزارتا ہے تو موت بھی اچھی آتی ہے، بری زندگی گزارتا ہے تو موت بھی بری آتی ہے۔ تو اگر اچھی موت مرنا چاہتے ہیں ہم لوگ تو اچھی زندگی گزارنا چاہیے۔
حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان العبد لیعمل فیما یری الناس عمل اہل الجنہ وانہ لمن اہل النار، بندہ زندگی بھر ایسے اعمال کرتا ہے کہ فیما یری الناس، لوگ سمجھتے ہیں کہ عمل اہل الجنہ، کہ یہ جنتیوں کا عمل کر رہا ہے، وانہ لمن اہل النار، جبکہ وہ حقیقت میں جہنمیوں میں سے ہوتا ہے، وَيَعْمَلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایسا عمل کرتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جہنمیوں کا عمل کر رہا ہے، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور وہ جنتیوں میں سے ہوتا ہے، وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا، اللہ کے پاس اعتبار آخری وقت کا ہوتا ہے، اللہ کے پاس اعتبار آخری وقت کا ہوتا ہے، موت کے وقت جس حالت میں مرا ہے اس حالت کا اللہ کے نزدیک اعتبار کیا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، یہ روایت اللہ کے نبی علیہ السلام نے کب فرمائی؟ ایک جنگ کے موقع پر صحابہ نے دیکھا کہ ایک آدمی مسلمانوں کی طرف سے، صحابہ کی طرف سے تلوار لے کر بہت زور اور شور کے ساتھ، شجاعت اور ہمت کے ساتھ کافروں کی صف میں گھس کر ایسے لڑ رہا ہے، صحابہ اس کی ہمت پر داد دینے لگے، کیا بہترین ہمت والا ہے، مسلمانوں کی طرف سے خوب لڑ رہا ہے۔ تو صحابہ نے آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں آدمی بہت ہمت سے مسلمانوں کا ساتھ دے رہا ہے، جدھر چاہے ادھر گھس کے تلواریں چلا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی آدمی جہنمی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو دیکھ لے۔ صحابہ حیران ہو گئے، یہ تو جہاد میں لڑ رہا ہے، اسلام کی خاطر لڑ رہا ہے، اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جہنمی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس شخص کو دیکھ لو۔ تو ایک صحابی گئے، اس کے جنگ کرنے کا پورا طریقہ دیکھتے رہے، لڑتے لڑتے جب وہ زخمی ہو گیا، اپنے زخموں کا درد سہ نہ سکا، تو پھر اس نے اپنی تلوار الٹی کھڑی کی، نوک اپنے سینے کی طرف کی اور اپنے سینے کو تلوار کی نوک پر گھسایا اور پھر خودکشی کر کے انتقال ہو گیا۔ یعنی میدان جنگ میں خودکشی کر کے انتقال ہو گیا، اور خودکشی کا کام دوزخ میں لے جانے والا کام ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، جو جہنمی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس آدمی کو دیکھ لو۔ اس سے بہت ڈرنے کی بات ہے، ایک آدمی نبی کے زمانے میں صحابہ کے درمیان میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں اسلام کی خاطر جہاد کر رہا ہے، پھر بھی میدان جہاد میں اس کی موت جہنمیوں کی حالت میں آتی ہے۔ کس قدر ڈرنے کی بات ہے۔ ہم میں سے کون نبی کا زمانہ پایا، کون اسلام کی خاطر جان دینے تیار ہے، کون ایسے اسلام کی خاطر قربان ہونے کے لیے تیار ہے، پھر بھی خاتمہ کیسے ہو رہا ہے؟ اس سے محدثین فرماتے ہیں، نبی کے زمانے میں ایسی پکڑ ہو سکتی ہے تو بعد کے زمانے والوں کا کیا حال ہوگا کہ اپنی آخرت سے اور اپنے خاتمے موت کی حالت سے غفلت برتنا شروع کر دیں۔ چنانچہ ہم سب کو پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ موت کی جو تکلیف ہوتی ہے بہت خطرناک تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جب سکرات کی حالت میں پہنچے تو ان کے بیٹے سکرات کی کیفیت دیکھ کر اپنے والد سے پوچھنے لگے، ابا جان، آپ زندگی بھر کہا کرتے تھے کوئی عقل مند ہوتا جو مجھے موت کے وقت کی کیفیت اور حالات بیان کرتا، اب آپ خود موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، سکرات کی حالت طاری ہو چکی ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ بتائیں موت کی کیا کیفیت آپ کو محسوس ہو رہی ہے۔ بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، بیٹا موت کی تکلیف اتنی سخت ہوتی ہے کہ اسے الفاظ سے بیان نہیں کیا جا سکتا، بس سمجھنے کے لیے اتنا کہہ سکتا ہوں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی بڑا پہاڑ میرے گردن پر رکھ دیا گیا ہے اور میرے پیٹ میں کانٹوں کی سلاخیں اور کانٹوں کی شاخ داخل کر دی گئی ہے اور مجھے سانس لینے میں ایسی تکلیف ہو رہی ہے، سوئی کے ناکے میں سے ہوا نکلنا جتنا مشکل ہے، سوئی کا ناکا کتنا سوراخ کتنا چھوٹا رہتا ہے، اس میں سے ہوا نکلے گی بھی تو کتنی نکلے گی، اس سوئی کے سوراخ سے ہوا نکلنا جتنا مشکل ہے، میری سانس نکلنا بھی مجھے اتنا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ صحابی رسول حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ اب آپ سکرات کی تکلیف ان صحابی کی زبان سے سن کے اندازہ کر لیں، ہم میں سے جو لوگ انتقال ہو رہے ہیں تو ان کی موت کی تکلیف کیسے شدت کی ہوتی ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں،
فرماتے ہیں موت کا منظر اور آخرت کی تنہائی بہت ہولناک ہوتی ہے، خطرناک ہوتی ہے۔ موت کی تکلیف آدمی کو ایسے لگتی ہے جیسے کسی کو آروں سے چیر کر، قینچیوں سے کاٹ کر دیگچیوں میں پکایا جا رہا ہو، اور وہ جب کہ زندہ ہو، زندہ آدمی کو آرے سے کاٹا جائے، قینچیوں سے کاٹا جائے، دیگچی میں پکایا جائے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے، ویسی تکلیف روح نکلتے وقت انسان کو ہوتی ہے۔ اور اگر مردے کو یہ اختیار دے اللہ تعالیٰ کہ قبر سے اٹھ کے صرف اپنے موت کی تکلیف بیان کر کے مر جاؤ، اور کوئی مردہ قبر سے اٹھ کے اپنی تکلیف بیان کرے گا تو اس کی تکلیف کو دیکھ کر اور سن کر ہی لوگ اپنا عیش و آرام کھانا پینا چھوڑ دیں گے۔ ان کو ابھی تکلیف نہیں ہوئی ہے، صرف تکلیف سنے ہیں بس، اتنی تکلیف ہوتی ہے روح نکلتے وقت۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کعب تھوڑا موت کی تکلیف بیان کرو، تو فرمانے لگے امیر المومنین ایسا سمجھ لیجئے کوئی کانٹی دار ٹہنی انسان کے حلق سے پیٹ میں داخل کر دی جائے اور اس کانٹے دار ٹہنی کو پورے آنتوں سے لپیٹ دیا جائے، پھر ایک جھٹکے کے ساتھ اس کانٹے دار لکڑی کو حلق سے کھینچا جائے گا تو جس طرح آنتیں اور حلق کٹ کے باہر آ جاتا ہے، ایسے ہی انسان کو موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ جب روح انسان کی نکلتی ہے تو ایسی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں موت کا فرشتہ جب جان نکالنے کے لیے آتا ہے تو ایسی تکلیف ہوتی ہے گویا کہ زندے آدمی کو تلوار سے 100 مرتبہ وار کرنے سے جو تکلیف ہوتی ہے، ویسی تکلیف انسان کی روح نکلنے کے موقع پر ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب روح نکلنے کا وقت آیا اور روح نکل گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، موسیٰ تم نے موت کو کیسے پایا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ ایسا لگ رہا تھا جیسے زندہ بکری کی کھال اتاری جائے، زندہ بکری کی کھال اتاری جائے تو جیسی تکلیف ہوتی ہے ویسے لگ رہا تھا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی فرما رہے ہیں۔ آپ اندازہ کر لو نبیوں کو موت کی ایسی تکلیف ہوتی ہو، وفات کی، تو ہم اور آپ عام انسانوں کا کیا حال ہوگا جن کی زندگی میں نیکیاں کتنی اور گناہ کتنے خود جانتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے گزرے ہیں جن کا نام ہے سام، سین الف میم سام۔ ان کے متعلق تفسیر مظہری میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا مردوں کو زندہ کرنے کا، تو ایک بار ان کی قبر پر آئے اور قم باذن اللہ کہہ کے پکارا تو حضرت سام اپنی قبر سے اٹھے تو دیکھا کہ ان کے سر کے آدھے بال سفید ہو چکے ہیں۔ تو حضرت سام علیہ السلام سے حضرت موسیٰ نے پوچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، بالوں کا سفید ہونا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے تھا، تمہارے زمانے میں تو بال سفید نہیں ہوتے تھے، بوڑھا بھی ہو جاتا آدمی لیکن بال سفید نہیں ہوتے تھے، پھر یہ بال کیسے سفید ہو گئے؟ تو حضرت سام نے فرمایا موت کی تکلیف ایسی شدت کی رہی، اس خوف نے میرے بالوں کی سیاہی کو سفیدی میں بدل دیا۔ موت کی تکلیف ایسی رہی کہ کالے بال سفید ہو گئے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ انسان کی روح نکلتی ہے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ اور پھر جب ان سے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ واپس اپنی قبر میں چلے جاؤ، تو حضرت سام جانے تیار نہیں ہوئے۔ پوچھا کیوں نہیں جا رہے ہو؟ تو حضرت سام نے عرض کیا کہ اس شرط پر جانے کے لیے تیار ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کریں دوبارہ پھر مجھے موت آ رہی ہے تو اب موت کی تکلیف نہ ہو، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ حالانکہ حضرت سام بھی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے اور نبی ہیں، ان کا یہ حال ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ موت کی تکلیف اتنی شدت کی ہوتی ہے آدمی اسے برداشت بھی نہیں کر سکتا اور بیان بھی نہیں کر سکتا۔ ایسے موقع پر شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے آتا ہے تاکہ وہ بغیر کلمے کے دنیا سے چلا جائے۔ اب اندازہ کرو، ایک تو موت کی ایسی تکلیف ہے اور زندگی ہماری نیکیاں اور گناہوں کے ساتھ گزری ہیں، اور اس تکلیف کے عالم میں ہمیں کوئی کلمہ پڑھانے والا مل جاتا، ہمیں کوئی نیک عمل کرانے والا مل جاتا، بجائے اس کے کہ ویسے موقع پر شیطان ہمارے پاس کبھی باپ کی شکل میں، کبھی ماں کی شکل میں، کبھی دوستوں کی شکل میں آ کر وہ ہمیں بغیر کلمے کے اسلام سے ہاتھ دھو کر دنیا سے جانے کے لیے بہکاتے رہتا ہے۔ ایسے بہکاوے میں پتہ نہیں کتنے لوگ دنیا سے بغیر کلمے کے چلے جاتے ہیں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے
مسلمانوں کو بہت تاکید فرمائی کہ حسن خاتمہ، اچھی موت مرنے کا انتظام کرتے رہو، اچھی موت کی فکر کرتے رہو۔ چنانچہ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کیا وصیت فرماتے ہیں، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، حضرت ابراہیم نے، حضرت یعقوب نے علیہم السلام اپنی اولاد کو یہ وصیت فرمائی، یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو مذہب کے طور پہ چنا ہے، اس واسطے ہمیشہ اسلام پر جیتے رہو اور موت تک اسلام پر باقی رہو کہ موت آئے تو اسلام کی حالت میں موت آئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک دعا ملتی ہے، اللہم توفنا مسلمین۔ یہ دعا عام انسان کی نہیں ہے، امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں دعا فرماتے ہیں، اللہم توفنا مسلمین، اے اللہ ہمیں اسلام کی حالت میں موت دینا، واحینا مسلمین، اور مسلمان ہونے کی حالت میں زندگی دینا، والحقنا بالصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمانا، غیر خزایا ولا مفتونین، اے اللہ ہمیں شرمندہ نہ کرنا اور فتنے میں مبتلا نہ کرنا، عافیت کے ساتھ دنیا سے نکال لینا۔ اس وقت ہر طرف سے فتنے، ہر طرف سے فتنے، کون نوجوان کب ہندو بن چکا ہے نہیں معلوم، کون نوجوان کب دہریہ اور کب ملحد بن چکا ہے نہیں معلوم، زبان سے ایسے ایسے جملے نکل رہے ہیں، ایسے ایسے کمنٹس دین کے اور شریعت کے بارے میں ہمارے نوجوان کر رہے ہیں، کب وہ اسلام سے نکل چکا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ ہمیں فتنے میں مبتلا نہ کرنا، عافیت سے بلا لینا۔ اگر کوئی عقل مند ہے اور سچا مسلمان ہے اسے سبق سیکھنا چاہیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ آپ بخشے بخشائے ہیں، امام الانبیاء ہیں، اس کے باوجود بھی آپ اس دعا کا اہتمام فرماتے ہیں۔ تو امت کو سبق حاصل کرنا چاہیے، ہمیں کس قدر اپنی موت کی فکر اور حسن خاتمے کا احساس اور غم ہمیں رلانا چاہیے۔ دراصل انسان یہ غور کر سکتا ہے، نبیوں کے بارے میں تو اللہ نے جنتی ہونے کا فیصلہ کر دیا، صحابہ کے بارے میں اللہ نے جنتی ہونے کا فیصلہ کر دیا، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کہ یہ نیک بندے کیوں ایسا غم کیا کرتے تھے، وجہ یہ ہے اللہ نے کس کو بخشا کس کو نہیں بخشا وہ اس کی مرضی اور اس کا اختیار ہے، لیکن مرنے سے پہلے کون کس حالت میں مرے گا اللہ نے وہ حالت کو مخفی رکھا ہے۔ جیسے ہم میں سے سب جانتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، سب کو اس کا ڈیٹ آف برتھ معلوم ہے، لیکن کس کو اس کو ڈیٹ آف ڈیٹ کس کو معلوم ہے، ہر ایک کو اپنے موت کی تاریخ کس کو معلوم ہے۔ اللہ نے موت چھپا کے رکھی ہے، کیوں چھپا کے رکھی ہے؟ تاکہ جتنے دن جینا ہو سکون سے جی لو۔ اگر معلوم ہو جائے 2026 کی فلاں ڈیٹ کو فلاں مر جائے گا تو آپ بتائیے ابھی سے وارثین وراثت لینے کا پلان بنائیں گے۔ اگر وہ نوجوان ہے کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اگر وہ تاجر ہے تو اس کے پارٹنر ابھی سے اسے ٹینشن کر کے اس کا قرضہ لینا واپس کر لیں گے، مال دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کتنے لوگ فلاں ڈیٹ کو مرنے والے ہیں تو سارے تعلقات ابھی سے لوگ ختم کرنا شروع کر لیں گے۔ انسان جو 1 سال جی سکتا تھا وہ بھی سکون سے نہیں جیے گا۔ تو اللہ نے موت کو چھپا کے رکھا ہے کہ حسب معمول اپنے کام میں لگے رہو۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے موت کس حالت میں آئے گی وہ بھی چھپا کے رکھا ہے۔ موت بھی چھپی ہے، موت کس حالت میں آئے گی وہ بھی چھپی ہے کہ اچھی حالت میں آئے گی کہ بری حالت میں آئے گی، یہ بھی اللہ نے چھپا کے رکھا ہے۔ کیوں چھپا کے رکھا ہے؟ اگر جس کو اچھی موت آنا ہے اللہ اسے بتا دیتے کہ بہترین موت آئے گی تو یہ ابھی سے مغرور بن جاتا، متکبر بن جاتا، میرے بارے میں تو معلوم ہے کہ میں کلمے پہ مروں گا۔ اور اگر کسی کو بتا دیا جائے کہ یہ کفر کی حالت میں مرے گا تو ابھی سے نا امید ہو جاتا کہ بھئی اب نیکیاں کر کے فائدہ کیا ہے، جب میرا رزلٹ معلوم ہے کہ میں کفر پہ مرنے والا ہوں تو اب نیکیاں کروں کیا، نمازیں پڑھوں کیا، ابھی سے نا امیدی کی زندگی شروع کر لیتا ہے۔ تو اللہ نے موت کی حالت کو چھپا کے رکھا ہے کہ ڈرتے بھی رہو اور امید کے ساتھ عمل کرتے بھی رہو، ڈرتے بھی رہو اور امید کے ساتھ عمل کرتے بھی رہو، ہو سکتا ہے اللہ بخش دے گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اس لیے اللہ نے موت کی حالت کو چھپا کے رکھا ہے۔ بخاری شریف کے ایک شارح ہیں امام شمس الدین سفیری رحمۃ اللہ علیہ،
وہ اپنی کتاب بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 44 پر لکھتے ہیں کہ حسن خاتمے کا ٹینشن انسان کو کیسا ہونا چاہیے۔ 3 عابد اور زاہد اپنے زمانے کے نیک اور بزرگ حج پر نکلے، راستے سے گزرتے ہوئے ایک گاؤں میں ان 3 میں سے ایک بندے نے ایک عیسائی لڑکی پر نظر ڈالا۔ وہ لڑکی خوبصورت تھی اور اس کے دل میں بھا گئی، تو اپنے دوستوں سے کہا کہ تم حج پر جاؤ، میں بعد میں آتا ہوں۔ لوگوں نے سمجھایا کہ ساتھ چلو، آنے تیار نہیں ہوا۔ عابد ہے، زاہد ہے، نیک آدمی ہے، کوئی چھچورا اور اچکا نہیں ہے۔ اب وہ زاہد اور عابدوں کی جماعت کے ساتھ وہ حج پہ جا رہا ہے۔ ایک غلط نظر نے اس کا ایمان اس کو ایمان سے محروم کر دیا۔ اس عیسائی لڑکی کے گھر گیا، اس کے باپ سے رشتہ مانگا اور یہ کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ باپ نے کہا مہر کیا دو گے؟ تو اس نے کہا کیا مہر چاہیے؟ تو عیسائی نے کہا مہر یہ ہوگا کہ تم اسلام چھوڑ دو اور عیسائیت قبول کر لو، یہی میری بیٹی کا مہر ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اسلام چھوڑ دیا، عیسائیت قبول کر لیا، نعوذ باللہ، اب میں یہ میرا مہر ہو گیا، اب شادی کرا دو۔ باپ راضی ہو گیا، عیسائی بن گیا یہ نیک اور زاہد عابد آدمی۔ 2-4 سال زندگی گزارا۔ پہلے زمانے کا سفر پیدل اونٹوں پہ ہوتا تھا، حج 1 مہینہ 40 دن کا نہیں ہوتا تھا، 1 سال 2 سال لگ جاتے تھے۔ اب وہ حاجی حج پر جا کے حج کر کے واپس آئے، گاؤں پہنچے، گاؤں میں نظر نہیں آیا، پتہ چلا واپس نہیں آیا ہے۔ پھر تلاش کرنے کے لیے اس کے گاؤں جہاں سے چھوڑا تھا وہاں واپس آئے تو لوگوں سے معلوم کیا تو پتہ چلا عیسائی تو بن چکا تھا، شادی بھی ہو گئی، 2 بچے بھی ہو گئے۔ پھر ایک دن اچانک وہ چھت پر سے گر کے مر گیا، عیسائیوں کے قبرستان میں اسے دفن کیا گیا ہے۔ جب یہ عابدوں کی جماعت اس کے قبرستان پہنچے تو دیکھا وہاں پر قبرستان میں 2 بچے اور ایک عورت اس کی قبر کے پاس بیٹھ کے رو رہے ہیں، اور یہ لوگ بھی قبرستان کے کنارے بیٹھ کر رونے لگے کہ ہماری جماعت کا تھا، نیک تھا، عابد اور زاہد تھا، موت کفر پر آئی ہے اور عیسائیوں کے قبرستان میں دفن ہوا ہے۔ تو روتے ہوئے اس عیسائی بیوی نے دیکھا تو آ کے پوچھنے لگی آپ سے اس کا کیا رشتہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارا دوست تھا، بڑا تہجد گزار تھا، بڑا نیک آدمی تھا، ہمیں اس واسطے رونا آ رہا ہے کہ بغیر کلمے کے دنیا سے گیا ہے۔ تو یہ سن کر وہ حیران ہو گئی، اتنا نیک انسان اور کفر پر موت آئی۔ تو فوراً اس عورت کو احساس ہوا تو اس عورت نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کر لیا۔ بخاری شریف کے شارح لکھتے ہیں لوگوں اللہ کی بے نیازی سے ڈرتے رہو، اللہ کسی کے ایمان کا محتاج نہیں ہے۔ جو مسلمان تھا اسے کفر پر مارا، جو کافرہ تھی اسے اسلام عطا کیا، اسے کسی کے اسلام کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، جسے چاہے کافر بنا دے، جسے چاہے مسلمان بنا دے۔ اس واسطے جو اسلام پر باقی ہیں انہیں اپنے اسلام پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں اپنے آپ کو ہر مسلمان سے حالاً اور ہر کافر سے معالاً اپنے آپ کو حقیر اور کمزور سمجھتا ہوں، اس واسطے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھ سے زیادہ دوسروں کے ایمان کو پسند کرتے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ میں موت پر مجھے کلمہ نصیب نہ ہو اور کوئی کافر ایمان کی حالت میں مر جائے، اس واسطے میں اپنے آپ کو ہر مسلمان سے بھی کمتر سمجھتا ہوں اور ہر کافر سے بھی اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں تاریخ میں تاتاریوں کی بہت خطرناک جنگیں گزری ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو اتنا قتل عام کیا کہ مسلمانوں کی کھوپڑیاں اور ان کی لاشیں جمع کر کے لاشوں پر بیٹھ کر وہ ان کے قاتل شراب پیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی لاشوں پہ بیٹھ کر، کھوپڑیوں پہ بیٹھ کر شراب پیا کرتے تھے، کھوپڑیوں پر لاشوں پر کھڑے ہو کر تلوار آسمان کی طرف دکھا کر بولا کرتے تھے ہے ہم سے کوئی مقابلہ کرنے والا۔ ایسی خطرناک قوم۔ ایک بار اس زمانے کا شہزادہ جنگل سے شکار کرتے ہوئے گزرنے لگا، شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں بیٹھے عبادت کر رہے تھے تو ان کے پاس گزرا، دیکھا کوئی صوفی ٹائپ کا آدمی ہے، شریف دکھ رہا ہے، اس کا شکاری کتا بھی ساتھ میں تھا، قریب جا کر کہنے لگا اے بڑے میاں تو بہتر ہے یا یہ میرا کتا بہتر ہے؟ 1 سے 2 بار پوچھا تو ظاہر سی بات ہے انسان کا مقابلہ
کتے سے کر رہا ہے۔ تو وہ بزرگ کیا کہنے لگے؟ اگر میں ایمان کی حالت میں مر گیا تو میں تمہارے کتے سے بہتر ہوں، اگر بغیر ایمان کے دنیا سے گیا تو پھر تمہارا کتا ہی مجھ سے بہتر ہے۔ اس کو یہ بات بہت دل کو لگی کہ ایمان اصل ہے کیا چیز، کہ اگر اس کے ساتھ گیا تو افضل ہے، اس کے بغیر گیا تو کتا بہتر ہے۔ کیوں کتا بہتر ہے؟ کتے کا کل قیامت کے دن کوئی عذاب کا معاملہ نہیں ہوگا، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، اللہ مٹی بنا کے فنا کر دیں گے، کسی کتے کو جنت میں جانے کا موقع نہیں ملے گا، جہنم کا عذاب بھی نہیں ہوگا۔ لیکن انسان تو انسان ہے، اچھا رہا تو جنت ملے گی، خراب رہا تو دوزخ میں جلنا پڑے گا، اور جنت بھی ہمیشہ کی ہے، جہنم بھی ہمیشہ کی ہے۔ ایسا نہیں کہ چند سال کی سزا پا کر واپس نکل کے آ جائیں گے، ایک بار گیا تو ہمیشہ جلتے رہنا پڑے گا۔ تو اس کے دل کو جھٹکا لگا، پوچھا آخر یہ ایمان ہے کیا چیز جو تم بول رہے ہو کہ ایمان کی حالت میں مرا تو افضل ہوں؟ تو پھر انہوں نے ایمان سمجھایا کہ ہمیں کس نے بنایا، کائنات کس نے بنائی، جنت جہنم کیا چیز ہے۔ تو وہ شہزادہ کہنے لگا اس وقت تو میرا والد کافر ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جب میں بادشاہ بن جاؤں تو پھر مجھے یاد دلانا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں مسلمان بن جاؤں گا، میں مسلمان بن جاؤں گا۔ شیخ جمال الدین رحمت اللہ علیہ انتظار کرتے رہے، ان کی حیات میں یہ بادشاہ نہیں بن سکا۔ اپنے بیٹے جلال الدین کو بلایا اور کہا کہ مجھ سے ایک وعدہ کرو، میرے مرنے کے بعد جب یہ موجودہ شہزادہ بادشاہ بن جائے تو اس کے دربار میں جا کر اسے آج کا دن یاد دلانا کہ تم نے وعدہ کیا تھا میرے والد سے کہ تم ایمان قبول کرو گے۔ جب وہ انتقال کر گئے اور جب یہ بادشاہ بنا، اب محل میں جانے کی ہر عام آدمی کو اجازت نہیں ہوتی۔ دوپہر کے وقت جب لوگ عام طور سے قیلولہ کرتے ہیں، کھا کے سو جاتے ہیں، اس موقع پر یہ بیٹا جا کر حضرت جمال الدین رحمت اللہ علیہ کا زور سے محل کے قریب کھڑے ہو کر اذان دینے لگا۔ اس کی نیند میں ڈسٹرب ہوا تو وہ بلایا، پکڑ کے لاؤ، کون مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے؟ دربار میں آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں جمال الدین کا بیٹا ہوں اور تم نے میرے والد سے وعدہ کیا تھا کہ تم ایمان قبول کرو گے، اور مجھے تم تک یہ دعوت پہنچانے کا موقع نہیں مل رہا تھا، اس واسطے میں بے وقت اذان دے کر تم تک پہنچنا چاہ رہا تھا۔ اللہ نے اس بندے کو توفیق بخشی، اور وہ قوم جو مسلمان کو قتل کر کے کھوپڑیوں پہ بیٹھ کر شراب پیا کرتی تھی، اس قوم کا آدمی شہزادہ اس بزرگ کے کہنے پر ایمان قبول کرتا ہے اور پوری قوم کو ایمان اور اسلام کی دعوت دیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، اور ایمان کی فکر اپنی بھی اور دوسروں کی بھی کرنا کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی واسطے بزرگوں نے لکھا ہے کہ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے دھتکارا، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے شیطان کو اللہ نے جب جنت سے دھتکار دیا، ملعون ابلیس اور شیطان رجیم قرار دے دیا، تو اس کے جنت سے نکال دیے جانے، ملعون قرار دیے جانے پر یہ دیکھ کر فرشتے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل بھی رونے لگے۔ تو اللہ نے پوچھا تم نے کیا زیادتی کی ہے، یا کیا میں کوئی ایسی زیادتی کر دیتا ہوں کہ جس سے تم ڈر کے رو رہے ہو؟ تو حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا اے اللہ ہمیں اس بات سے رونا آ رہا ہے کہ یہ شیطان جو ابھی مردود ہے کتنا قریب تھا تیرے، کتنا دور بھگا دیا گیا، کیسی سعادت نصیب تھی، کیسی شقاوت میں بدل دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہر مومن کو یہ خوف ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو ڈر ہونا چاہیے کہ کبھی مطمئن نہیں ہونا کہ میں بڑا نیک ہوں، بزرگ ہوں، فلاں ہوں، کبھی مطمئن نہیں ہونا ہے۔ اللہ شیطان کو جو جنت میں تھا، فرشتوں کے ساتھ تھا، اسے ہمیشہ کا جہنمی بنا سکتے ہیں، تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ اس واسطے خاتمہ بالخیر کی بہر صورت آدمی کو فکر ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کیسے جلیل القدر نبی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق علیہ السلام نبی ہیں، اسحاق علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، نبیوں کے خاندان سے ہیں۔ اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام کی دعا کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اہتمام سے نقل فرمایا، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، اے اللہ آپ نے مجھے بادشاہت دی ہے، خوابوں کی تعبیر کا ہنر اور فن دیا ہے۔ آگے فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ آپ بھی میرے مددگار ہیں دنیا اور آخرت میں،
توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اے اللہ اسلام کی حالت میں موت دینا، نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر کرنا۔ یہ دعا کس کی ہے؟ یوسف علیہ السلام کی ہے۔ نبیوں نے اللہ سے خاتمہ بالخیر، کلیمے کی موت نبیوں نے اللہ سے مانگی ہے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں لکھا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول، اللہ کے نبی بہت دعا کیا کرتے تھے، کیا؟ اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو دین پر استقامت عطا فرما، میرا دل کبھی دین سے نہ پھرے، ہمیشہ دین پر باقی رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی وجہ سے ہم مسلمان بنے ہیں، یا رسول اللہ آمنا بکا صدقنا بما جئت بہ، آپ نے جو باتیں ہمیں سنائیں اس کی ہم تصدیق کرتے ہیں، کیا ہمارے بارے میں آپ کو ڈر ہے کہ ہم ایمان سے پھر جائیں گے، ہم مسلمان ہونے سے کافر بن جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن عز وجل یقلبها، انسانوں کے دل اللہ کے 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں، جب چاہے وہ پلٹ دے سکتا ہے۔ ابھی مسلمان تھا، اللہ نے یوں پلٹا کافر بن گیا، کافر تھا یوں پلٹا مسلمان بن گیا۔ کتنے لوگ کافر تھے اسلام میں داخل ہو کر پکے نمازی اور دیندار بن کے دنیا سے جا رہے ہیں، اور کتنی مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں جو غیروں کا بستر گرم کر رہی ہیں۔ پیدا ہوئی مسلمان باپ کے گھرانے میں، اسے دودھ مسلمان ماں نے پلایا ہے، اسے پرورش مسلمان خاندان نے کیا ہے، 18 سال ہونے سے پہلے وہ غیر کے حوالے ہو جاتی ہے۔ یہ عبرت کے لیے کافی ہے، مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہونے والا مسلمان بن کے مرنا ضروری نہیں ہے، وہ کافر بن کے بھی مر سکتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وضو بنانے کے لیے جب بیٹھتے چہرے کا رنگ بدل جاتا، کپ کپی طاری ہو جاتی، رونا آ جاتا، لوگ دیکھ کے پوچھتے کہ آپ وضو بنا رہے ہیں، اتنا کیوں ڈر رہے ہیں، کپ کپی کیوں آ رہی ہے، رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کے استغنا سے ڈر لگتا ہے، وضو بنانے کے بعد مسجد کی سیڑھیاں چڑھنے سے پہلے کہیں اللہ میرا دل نہ بدل دے اور میں مندر میں نہ چلا جاؤں، اس لیے ڈرتا ہوں کہ اللہ وضو بنانے کے بعد مسجد آنے کی توفیق دینا، مندر سے مجھے بچا کے رکھنا۔ اسی لیے بزرگان دین دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ جو زندگی بھر مندر کے گھنٹے بجاتا رہا اور مرنے کے بعد جہنم میں گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، زندگی بھر مندر میں رہا، اب جا رہا جہنم میں ہے، لیکن اے اللہ ڈر اس وقت لگتا ہے، زندگی بھر مسجد آتا رہا لیکن مرنے کے بعد جہنم میں چلا گیا تو مندر کی گھنٹی بجانے والا بھی کہے گا تو مسجد جایا کرتا تھا، اپنے اللہ کے ہاں سجدے کیا کرتا تھا، میں تو مندر میں گھنٹے بجاتا تھا، اب تو بھی جہنم میں میں بھی جہنم میں، تو فائدہ کیا ہوا تجھے اپنے اللہ پر ایمان لا کے مسلمان بن کے نماز پڑھ کے مسجد میں آ کے؟ وہ دن دیکھنے کو نہ ملے۔ اے اللہ مسجد آنے کا موقع ملا ہے تو اس کی برکت سے جنت عطا کرنا، جہنم میں ہرگز نہ بھیجنا۔ یہ دعائیں بزرگان دین کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے جب جادوگر آئے تو ان جادوگروں نے دیکھا کہ یہ حقیقی نبی ہے، یہ جادوگر نہیں ہے، سمجھ گئے تو فوراً اپنے جادو سے ہارنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لا لیے۔ فرعون ہکا بکا رہ گیا، دھمکی دینے لگا، ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، سولی پہ چڑھا دوں گا اور عبرتناک سزا دوں گا۔ تو اس وقت یہ جو جادوگر تھے 1 گھنٹہ پہلے، ابھی 1 گھنٹہ ہوا اسلام قبول کر کے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ فرعون ہے، ہزاروں بچوں کو مار چکا ہے، اب یہ ہمیں عذاب دے کوئی بعید نہیں ہے، تو فوراً اللہ کے دربار میں دعا مانگنے لگے، کیا؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ ہمیں صبر دے اور اسلام کی حالت میں موت دے۔ مفسرین لکھتے ہیں جادوگروں کے واقعے کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، لیکن ان جادوگروں کی دعا کو بھی اللہ نے اہتمام سے قرآن میں جگہ دیا ہے۔ پتہ چلا 1 گھنٹے کا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس کے ایمان کے بارے میں بھی آدمی کو ڈرنا چاہیے۔ تو 40 سال کا مسلمان، خاندانی مسلمان کیسے اطمینان سے بیٹھا ہے کہ میری موت ایمان پر آئے گی، میری موت کلمے کے ساتھ آئے گی؟ کتنے لوگ اچانک ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں، وصیت کا موقع نہیں ملتا، کلمے کا موقع نہیں ملتا، قرضے ادا کرنے کا موقع نہیں ملتا، منٹوں میں جان چلی جاتی ہے، کب سانسوں کا بندھن ٹوٹے، کب بدلے حالات، کس کو کیا معلوم ہے؟ اس واسطے ہمیشہ اپنے خاتمے کا ڈر لگا رہنا چاہیے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ
بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ایک بار پوری رات رونے لگے۔ کسی نے پوچھا گناہوں کا ڈر ہے کہ آپ اتنا رو رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے زمین سے کچرے کا تنکا اٹھا کر دکھایا، مجھے گناہ کا اتنا بھی ڈر نہیں ہے، میرے دل میں کبھی گناہ کا خیال نہیں آتا ہے، گناہ تو میرے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا ہے، لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے ہم نے جس عالم سے حدیث سیکھا ہے، جن استاد سے ہم نے حکمت کی باتیں سیکھی ہیں، جن عالم سے ہم نے دعائیں لی ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی ہے آپ دعا کر دیں، ان کی دعاؤں پر اللہ بارش برساتا تھا، ان استاذ کو میں نے دیکھا ہے کہ موت کے وقت بغیر کلمے کے کفر کی حالت میں مرے ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ تو مجھے وہ دن جب یاد آتا ہے میرے استاذ محترم کفر پہ مرے ہیں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کہیں ہماری حالت وہ نہ ہو جائے کہ موت سے پہلے ایمان چھین لیا جائے۔ آج لوگوں کو جان کی، سامان کی، گھر کی، عزت کی، آدھار کارڈ کی، راشن کارڈ کی، ان سب چیزوں کی فکر پڑی ہے، لائن میں 4 گھنٹے کھڑے ہو کر رشوت دے کر بھی کیوں نہ ہو اپنے دنیا کے کام بنانے کے لیے تیار ہیں۔ ایمان کی فکر، ایمان کی حفاظت، اس سلسلے میں موت سے پہلے آپ نے نہیں دیکھا ان بڑے بڑے مالداروں کو جو ہاسپٹلوں میں ایڈمٹ ہونے کے بعد جن کے پاس مرسیڈیز گاڑیاں ہیں، لگژری گاڑیاں ہیں، وی آئی پی بنگلوں میں رہتے ہیں، لیکن وہ ویل چیئر پر ہاسپٹل کی بیڈ پر پڑے ہوئے کیا کہہ کے دنیا سے گئے ہیں؟ اس وقت دنیا کی ہر نعمت میرے پاس ہے، بہترین کپڑے میری الماری میں ہیں لیکن ہاسپٹل میں دیا گیا ڈریس پہننے پہ مجبور ہوں، بہترین گاڑیاں ہیں لیکن ویل چیئر پہ بیٹھنے پہ مجبور ہوں، بہترین دولت ہے، بہت کچھ کھا سکتا ہوں اور کھا سکتی ہوں، لیکن ڈاکٹر جو مجھے لوشن پلا رہا ہے وہی پینے پہ مجبور ہوں۔ پتہ چلا بیماریاں جب گھیر لیتی ہیں تو آدمی کو یہ دولت ساتھ نہیں دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جب ان کی وفات کا وقت آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے آئے، پوچھا کیا شکایت ہے؟ کہنے لگے گناہوں کی شکایت ہے۔ یہ دیکھیں صحابی رسول حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہا کرتے تھے، اللہ کے نبی کبھی چپل چھوڑے یا چپل اٹھا لیتے، کبھی تکیے کی ضرورت ہو تکیہ رکھ دیتے، مسواک کی ضرورت ہو مسواک دیتے، خادم کی طرح، گھر کے فیملی ممبر کی طرح اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ کی جب وفات کا وقت آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ جب عیادت کے لیے آئے تو کیا کہنے لگے؟ کیا شکایت ہے؟ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ گناہوں کا ڈر لگ رہا ہے۔ کتنے بڑے صحابہ ہیں اور اپنی آخرت کا کتنا ڈر ہے، اور ہم تو روزانہ جمعہ کو آتے ہوئے بھی اپنے چہروں پر فرعون اور حامان کو بٹھا کے لائیں، اپنے دماغوں میں شداد کو بٹھا کے لائیں، روزانہ صبح شام حرام کاریاں رشوت خوریاں ہوتی رہیں، اس کے باوجود بھی اپنی حرام خوری پر بھی کبھی احساس اور غم تک نہیں ہوتا ہے۔ آج میں نے کسی بیوہ کو دھوکہ دیا ہے، آج میں نے کسی بھولے آدمی کو دھوکہ دے کر اسے لوٹا ہے، آج میں نے کسی کو دھوکہ دے کر اس سے پیسے ہڑپے ہیں، آج میں نے وعدہ کر کے پیسے لوٹانے کے وعدہ نہیں کیے ہیں، پتہ نہیں اس کے گھر میں بیمار ہوں گے، اس کے گھر میں ضرورت مند ہوں گے، بچوں کا علاج ہوگا، اسکول کی فیس ہوگی، ماں باپ کی دوائیاں ہوں گی، میں نے وعدہ کیا پیسے دینے کا، لوٹانے کا، 1 روپیہ نہیں 1 لاکھ روپیہ، 2 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے لوگ اٹکا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر اسی حالت میں موت آ جائے گی تو اللہ کے دربار میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کے راستے میں جنگ میں جہاد میں جا کر شہید ہو جائیں تو بھی قرضہ اتنی بڑی بات ہے، شہید کا خون کا خطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے بخشش ہوگی، لیکن جب قرضے سر پر ہوتے ہیں تو اللہ اس کی شہادت کو بھی لات مار دیتے ہیں۔ تمہارا موت میرے راستے میں خون بہا کے مرنا بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے میرے نزدیک، جنت میں جانے سے قرضے روک لیتے ہیں۔ کتنے لوگوں نے لوٹ کے بیٹھا ہے، اور تو اور حرام خوری کے لوگوں نے کتنے راستے نکال کے رکھے ہیں۔ کوئی کرایہ دار ہے وہ مالک مکان کے مکان پہ قبضہ کر لیتا ہے، کوئی مالک مکان ہے کرایہ دار کو ٹینشن میں لا دیتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ میں نے کس سے معاملہ کیا ہے، معاملہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، کسی کو ستانا، ٹینشن دلانا، کسی کا پیسہ روک لینا۔ آج تمہارے پیچھے کوئی باڈی گارڈ ہے، کوئی محلے کا روڈی اور غنڈا ہے، اس وجہ سے تم کسی کا گھر خالی نہیں کرتے، کسی کا مال واپس نہیں کرتے، کسی کا قرضہ نہیں دیتے۔ جب جنازے کندھے پہ لیے جاتے ہیں اور فرشتے قبر میں آ کر ٹھکائی کرتے ہیں، اس وقت کون سے محلے کا غنڈا کام آئے گا؟ اس وقت کون سے محلے کا روڈی کام آئے گا؟
اس لیے موت سے پہلے پہلے حقوق ادا کرو. اچھی موت مرنا چاہتے ہو تو اچھی زندگی جینا پڑے گا. بری زندگی جینے والا اچھی موت کبھی نہیں مر سکتا ہے. ان بزرگوں کو دیکھو, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کتنی حدیثیں ان صحابہ سے حدیث کی کتابوں میں ہیں. تو پھر اس کے بعد حضرت عثمان نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خدا کی رحمت چاہتا ہوں, بس اللہ کی رحمت چاہتا ہوں, اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے ڈاکٹر کو بلا کے لاؤں تمہارا کچھ علاج ہو جائے. تو حضرت ابن مسعود نے فرمایا جو حقیقی ڈاکٹر ہے اسی نے مجھے پیشنٹ بنا کے رکھا ہے, اب دنیا کا کوئی ڈاکٹر میرا علاج نہیں کر سکتا ہے. جب اللہ ہی کسی کو بلانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی ہے. اس واسطے علماء نے لکھا ہے اچھی موت مرنا ہے تو کیا کرنا چاہیے. کئی اسباب علماء نے لکھے ہیں. پہلا کام قرآن کریم سے اچھا تعلق پیدا کرو. قرآن کی عظمت, قرآن سے محبت, قرآن کی تلاوت, قرآن میں تدبر, غور و فکر کرنا, قرآن پر عمل کرنا, قرآن کی اشاعت اور اسے عام کرنے کی فکر کرنا. حصہ لے لو, خدمت کر لو, قرآن کی خدمت کی, قرآن کے خادموں کی خدمت کی. قربان جائیے ان علماء پر. زندگی میں ایسے ایسے کارنامے کر کے دنیا سے جاتے ہیں. بڑی بڑی اکیڈمیاں, بڑے بڑے لوگ اور بڑی بڑی کمیٹیاں مل کر بھی وہ کام نہیں کر سکتی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا مہاراشٹر کے بارڈر کے جامعہ اشاعت العلوم عقل کوہ کے بانی اور محتمم حضرت مولانا غلام احمد وستانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ نے کتنا کام لیا. 7,000 مسجدیں بنائی ہیں ہندوستان میں. 7,000 مسجدیں ان کے توسط سے اللہ نے بنوائی ہیں. آپ اندازہ کر لو, بندہ مسجد میں مہینے میں, سال میں, رمضان میں, جمعے میں چندہ دے کے سینہ تان کے گھومتا ہے کہ میں نے اتنا دیا اتنا دیا. جس کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق بخشی ہے 7,000 مسجدیں بنائیں, ان مسجدوں میں جو نمازیں ہو رہی ہیں ان سب کا ثواب کس کو مل رہا ہے؟ 128 دارالعلوم قائم کیے ہیں جہاں پر 800, 600, 1,000 بچے پڑھتے ہیں. 128 مدرسے جنہوں نے قائم کیے ہیں ان میں ہزاروں بچے حافظ اور عالم بن رہے ہیں. کس قدر ثواب ان کے کھاتے میں پہنچے گا. 24,000 مکاتب قائم کیے. 24,000 مکاتب, ہر مکتب میں 20-40 بچے بھی مان لیے جائیں, کتنے ہزار بچے بنیادی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کتنے سو اور ہزاروں بچوں اور اساتذہ کو عمرے پہ لے جانے کا ذریعہ بنے ہیں. مسابقت القرآن کے ذریعے سے کتنے بچوں کا قرآن درست کیا ہے. ایسی ایسی نیکیاں کما کر وہ دنیا سے جا رہے ہیں. اور بڑا سبق ملا جب اتنے بڑے بڑے کارنامے کرنے والے شخص کی آخری قبر جب کھودی, آخری آرام گاہ جب کھودی جا رہی تھی, اور وہاں پر لکھنے والا لکھ رہا ہے یہ حضرت غلام احمد وستانوی کی آخری آرام گاہ ہے. پتا چلا دنیا میں چاہے جتنے بھی عیش و آرام سے رہ رہو, لیکن آخری جگہ جو رہنے کی ہے وہ قبر ہی ہے. آخری جگہ جو رہنے کی ہے وہ قبر ہی ہے. اس واسطے قرآن کی خدمت کرو اور قرآن کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کر لو. کتنی نحوست ٹپکتی ہے ان چہروں سے, کتنی لعنت برستی ہے ان سروں پر, کتنی بددعائیں ملتی ہیں اور ان انسانوں کو جہاں آلریڈی کہیں مسجد میں مکتب چل رہا ہے, کہیں مدرسہ چل رہا ہے. ایسے ناپاک, ایسے غلیظ نطفے کے پیدا ہوئے مسلمان ہمارے ہی مابین جیتے ہیں جنہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. جس کا کمیٹی میں آنے کا مقصد, مسجد میں آنے کا مقصد, جس کی دندنانے اور غنڈہ گردی اور حیوانیت کا مقصد کیا ہے؟ مسجد میں مدرسہ نہیں چلنا, مسجد میں مدرسہ نہیں چلنا, مسجد میں مکتب نہیں چلنا. تمہارے باپ کو توفیق نہیں ملی ہے کہ تم کوئی مکتب قائم کر سکو, تمہاری نسل کو کوئی توفیق نہیں ملی ہے کہ تم کسی حافظ اور عالم کی خدمت کر سکو. پوری بستی اور محلے میں شراب کے اڈے ہیں, کبھی مائی کے لال کو ہمت ہوئی کہ کسی شراب خانے کو بند کر سکے. زنا کے اڈے ہیں, کبھی باپ کی اولاد کو پیدا ہوئے کو ہمت ہوئی کہ زنا کا اڈا بند کر سکے. جوا خانے, کبھی جوا خانہ بند کرنے کی توفیق ہوئی ہے. رشوت خوریں اور بیوائیں لڑکیاں دھندے پر اتر کر جسم فروشی کر رہی ہیں. کبھی اس نطفے کے پیدا ہوئے کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ان حرام کے اڈوں کو بند کر سکے. اگر توفیق مل رہی ہے جہنم میں جانے کی تو یہ مل رہی ہے کہ مسجد سے مکتبیں ختم کرو, مسجد سے مدرسے ختم کرو. کون بولنے والا؟ کوئی نان مسلم نہیں ہے, مسلمان ہے. فجر کی نماز صف اول میں پڑھتا ہے. ایسے لوگوں کو ایسی نحوست والے اعمال ملتے ہوں تو پھر بتائیے, اب مانگو سجدے میں جا کر اللہ کلمے کی موت دے. کلمے کی موت نہیں, بھجن کی موت ملے گی.
جب زندگی کے اعمال ایسے ہو رہے ہوں. قرآن سے تعلق ضروری ہے اچھی موت کے لیے. قرآن سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ نفرت, ان سے دشمنی. خود کو تو سورہ فاتحہ کے بھی ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آیا, خود کی بیوی میک اپ کر کے بے حیا بن کے گھوم رہی ہے, اسے پردہ پہنانے کا موقع نہیں ملا. خود کی بیٹیاں تو غیروں کے ساتھ مزے اڑا رہی ہیں, ان کو حیا کی توفیق کبھی نہیں ملی ہے. زندگی حیوانوں سے بدتر, جانوروں سے بدتر, فرعون سے بدتر زندگی گزر رہی ہے. اور جو خدمت قرآن میں لگے ہیں, معمولی تنخواہوں پر قربانیاں دے رہے ہیں, ان سے زبان بند کر کے خاموش رہنے کے بجائے یہ جرات مندی, یہ گستاخیاں کہ ان علماء کی خدمتوں پر پانی پھیرا جائے. اب آپ بتائیں, خود ہم جب گئے اشاعت العلوم کلکواں, وہاں ایک بلڈنگ میں 5000 بچے پڑھتے ہیں. پوچھا جب بھئی یہ 5000 بچے سب کے سب نورانی قاعدہ اور ناظرہ قرآن پڑھنے والے ہیں, صرف نورانی قاعدہ اور ناظرہ پڑھنے والے 5000 بچے ہیں, ایک بچے کی بھی کوئی فیس نہیں ہے. 3 وقت کا کھانا دے کر, ہاسٹل دے کر, 4 سال 5 سال میں حافظ قرآن بنا کر, اور ایسا حافظ قرآن کہ بچہ حافظ بنتے بنتے اپنے ہاتھوں سے قرآن خود لکھتا ہے. حافظ بنتے بنتے اپنے ہاتھوں سے قرآن خود لکھ لیتا ہے, تجوید کے ساتھ, قرات کے ساتھ. ایسی محنت کرنے والے علماء کی دشمنی مول لینا. اب ایسے آدمی کی روح اگر جنت کے فرشتے نکالنے کے لیے بھی آئیں گے تو جہنم کے فرشتے بولیں گے ہرگز نہیں, یہ ہمارا آدمی ہے, یہ تمہارا نہیں, ہمارا آدمی ہے. اس لیے قرآن کی خدمت کو ترجیح دو. دوسرا کام, نیک اعمال پر پابندی. نیک اعمال کی پابندی ضروری ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَدُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. جو نصیحت اللہ کا رسول امت کو کر رہا ہے, اس نصیحت پر یہ عمل کرتے تو پھر ان کے لیے بہت خیر مقدر ہوتا. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا, اور ثابت قدمی اور استقامت کا ذریعہ ہوتا. علماء لکھتے ہیں بندہ جب اعمال صالحہ, نیک اعمال کا اہتمام کرتا ہے, اسی عمل میں اللہ تعالیٰ اسے موت دیتے ہیں. تیسرا کام, ذکر اللہ کا اہتمام. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. جو لوگ ایمان لائے اور ذکر کا اہتمام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بہت مطمئن رکھتے ہیں. ذاکرین کی موت بھی ذکر کی حالت میں آتی ہے. اور عجیب تماشا ہے لوگوں کا, کوئی دین کا کام کر رہا ہے, اس کا دماغ اتنا خراب ہو چکا ہے, دین کا کام اصل میں یہی ہے, اس کے ابا حضور نے اسے یہی دین لا کے دیا ہے. باقی جو ذکر کر رہے ہیں, خانقاہیں چلا رہے ہیں, لوگوں کے نفس کی اصلاح کر رہے ہیں, یہ سب دین کا کوئی حصہ نہیں ہے. دین صرف وہی ہے جو اس کے دماغ میں آ رہا ہے. دین کی خدمت وہی ہے جو اس کے دماغ میں آ رہا ہے, اور اس کا دماغ اور دل کتنا سڑا ہوا ہے وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. دین کا ایک کام کر رہے ہو, دوسرے کام کرنے والوں کی بھی عظمت اور قدر رہنا چاہیے. ٹھیکیدار بن کے نہیں, چوکیدار بن کے نہیں کہ میں اس دین کا ٹھیکہ لے کے رکھا ہوں, میں جو کر رہا ہوں وہی دین ہے, باقی سب دین نہیں ہے. سمجھ میں آئے ٹھیک ہے, نہیں سمجھ میں آئے تو اللہ سے عقل مانگ لینا چاہیے. چوتھا کام, تقوی کا اہتمام. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان العاقبۃ للمتقین, بہترین انجام تقوی والوں کا ہوتا ہے. گناہوں سے بچنے والے کی موت اللہ تعالیٰ اچھی حالت میں دیتے ہیں. پانچواں کام, نیک لوگوں کی صحبت اور نیک لوگوں سے محبت. شرابیوں کے ساتھ بیٹھو گے ایک نہ ایک دن شراب پی لو گے, زانیوں کے ساتھ بیٹھو گے تو ایک نہ ایک دن زنا کر لو گے, سود خوروں کے ساتھ بیٹھو گے تو ایک نہ ایک دن حرام خوری کر لو گے. تھوڑا چکے تو دیکھ لو کتنا حرام کتنا ٹیسٹ ہوتا ہے. ایسے ہی نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے, بیٹھے بیٹھے ہی نیکی کی توفیق ملتے جائے گی, دل گناہوں سے اور گندگیوں سے پاک ہوتا جائے گا. اسی واسطے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم, یہ ایسے نیک لوگوں کی محفل ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ایرا غیرہ بھی آ کے بیٹھ گیا اللہ کی رحمت اس کو بھی مل جاتی ہے. چنانچہ علامہ عینی عمدۃ القاری شرح بخاری میں لکھتے ہیں وفیہ ان الصحبۃ لها تاثیر عظیم وان جلساء السعداء سعداء, کہ وہ لکھتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت کا بہت اثر پڑتا ہے, اور اس کا اثر یہ ہے نیک لوگوں کی صحبت سے بندہ نیک بننا شروع ہو جاتا ہے. اس واسطے نیک لوگوں سے محبت اور تعلق رکھنا. چھٹواں کام, حسن خاتمہ کے لیے اللہ سے خوب دعائیں مانگتے رہنا. اللہ کلمے کی موت دینا, اللہ کلمے کی موت دینا.
یہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ہے اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ، اے اللہ پاکیزہ زندگی مانگتا ہوں، ومیتۃ سویہ، اور پاک صاف موت اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے، امام غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں، عرفہ کے میدان میں شیطان جب حاجیوں کو توبہ کرتے ہوئے معافی مانگتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، پریشان ہو کے مٹی سر پہ ڈالتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب شیطان سے پوچھا گیا اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے تو شیطان کیا کہنے لگا، سارے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے زندگی بھر محنت کرتا رہا، عرفہ کے میدان میں آ کے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیے، اس سے ٹینشن نہیں ہے، واپس آنے کے بعد پھر گناہوں میں مبتلا کر دوں گا۔ ٹینشن اس بات کا ہے کہ عرفہ کے میدان میں کھڑے ہو کر ان حاجیوں نے خاتمہ بالخیر کی دعائیں مانگی ہیں کہ اللہ کلمے کی موت عطا فرما۔ اب وہ قبول ہو گئی تو ساری زندگی کی محنت پہ پانی پھر جائے گا۔ موت پہ کلمہ نصیب ہو گیا تو شیطان کہہ رہا ہے کہ اب میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں اور میری کمر ٹوٹ رہی ہے۔ پتہ چلا خاتمے کی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اہل اللہ کے پاس، اللہ والوں کے پاس جب حاضری ہو ان سے بھی بولنا کہ کلمے کی موت کی دعا ہمارے لیے فرمایا کیجئے۔ لوگ بہت تعجب کرتے ہیں، ارے ابھی سے موت کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ارے نہ بھی مانگو تو بھی فرشتے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، روزی کا لقمہ جیسے منہ تک پہنچتا ہے موت کا فرشتہ گردن کے پیچھے کھڑا رہتا ہے۔ زندگی ہے لقمہ اندر جائے گا، نہیں ہے تو موت کا فرشتہ اچک لے گا۔ روزی اور موت کا فرشتہ دونوں ساتھ چلتے ہیں، زندگی ہے تو روزی ملے گی، نہیں ہے تو موت کا فرشتہ لے جائے گا۔ اہل اللہ سے حسن خاتمہ کی دعا مانگنا۔ چنانچہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کے دعا مانگتے تھے کہ آپ دعا کریں مجھے میرے حق میں کہ اللہ مجھے حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ چھوڑنے کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ بدعملی سے موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، گناہ انسان کو کلمہ پڑھنے سے روک دیتے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں گناہ کرتے کرتے انسان کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں اور موت پر شیطان سے جنگ ہوتی ہے، اس جنگ میں یہ ہاتھ پیر ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ گناہ کرنے سے ہاتھ پیر اللہ کے باغی بن جاتے ہیں، اور جو اللہ کے باغی بن گئے ہیں وہ ہاتھ پیر موت کے وقت خود انسان سے بے وفائی کر جاتے ہیں۔ اب اس کی زبان، اس کا دل کلمہ پڑھنے سے ساتھ نہیں دیتا ہے۔ اس واسطے گناہ کی زندگی سے توبہ بہت ضروری ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد فضیل بن عیاض بڑے اللہ والے بندے بزرگ گزرے ہیں، شاگرد کی موت ہو رہی ہے، جا کے سراہنے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھا۔ شاگرد کہنے لگا حضرت مت پڑھیے، قرآن سے بہت تکلیف ہو رہی ہے، قرآن سے بہت تکلیف ہو رہی ہے، بزرگوں کا شاگرد ہے۔ پھر اس کے بعد کلمہ پڑھا، کہنے لگا حضرت کلمہ نہیں پڑھا جاتا ہے، بغیر کلمے کے انتقال ہو گیا۔ 40 دن تک حضرت فضیل بن عیاض کمرہ بند کر کے روتے رہے کہ میرے شاگرد کی موت میری آنکھوں کے سامنے بغیر کلمے کے ہوئی ہے، کلمہ پڑھنے سے انکار کر کے چلا گیا۔ تو 40 دن کے بعد خواب میں شاگرد کو دیکھا، پوچھا آخر کیا ماجرا ہے، کیوں کلمہ نہیں پڑھا؟ تو شاگرد کہنے لگا حضرت زندگی میں 3 گناہ بہت کیا کرتا تھا۔ پہلا گناہ چغلی کرنا، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر لگا کے آپس میں لڑائی جھگڑے کر پیدا کر دینا۔ دوسرا گناہ لوگوں سے حسد بہت کیا کرتا تھا، کسی کو اچھا دیکھ کر دل رہا نہیں جاتا، جلسی کی بیماری پیدا ہو گئی تھی۔ اور تیسرا گناہ بیمار ہو گیا تھا تو ڈاکٹر نے کہا شراب پینا پڑے گا، شراب سے علاج ہو سکتا ہے، تو جب میں شراب پی لیا کرتا تھا۔ ان 3 گناہوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے کلمہ نصیب نہیں کیا ہے۔ اب دیکھ لو بزرگوں کی صحبت پائے ہوئے ان گناہوں کی وجہ سے بغیر کلمے کے جاتے ہیں تو ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ بیماری کی وجہ سے شراب پی لیا تو کلمہ نصیب نہیں ہوا، جس کی عادت ہی شراب پینے کی ہے ویسے شرابیوں کی موت کس حالت میں آئے گی اندازہ کر لیں۔ اور اچھی موت کے لیے اذان پر دعا کا اہتمام کرنا، اذان توجہ سے سننا اور اذان کے بعد کی دعا پڑھنا، اس سے بھی امید ہے احادیث کی روشنی میں کہ اچھی موت نصیب ہوتی ہے۔ 11ویں چیز ہے درود شریف پڑھنے کا اہتمام۔ جو بندہ کثرت سے صبح شام درود شریف پڑھتا ہے اللہ اسے اچھی موت عطا کرتے ہیں۔ اور 12ویں چیز ہے صبح شام جہنم سے پناہ مانگنا۔ فجر کی نماز کے بعد اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ، مغرب کی نماز کے بعد اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ، اس سے اللہ تعالیٰ اچھی موت دیتے ہیں۔ 13ویں چیز ہے باوضو وضو کر کے سونے کا اہتمام کرنا۔
اس سے بھی اللہ تعالیٰ اچھی موت دیتے ہیں۔ وضو کر کے سونا اور سونے کی دعا، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک، یہ آخر تک کی دعا ہے۔ اس دعا کے اہتمام سے اگر اس رات بندے کی موت ہوتی ہے اللہ اسے جنت بھی دیتے ہیں اور اچھی موت دیتے ہیں۔ 14ویں چیز ہے یتیم بچوں کی کفالت لینا، جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان کا سہارا بننے سے اچھی موت ہوتی ہے۔ اور 15ویں چیز ہے صلہ رحمی کرنا، رشتے ناطے نبھانا، رشتہ داریاں ہرگز نہ توڑنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من سرہ ان یمد لہ عمرہ، لمبی عمر چاہتے ہو، روزی میں برکت چاہتے ہو، ویدفع عنہ میتۃ السوء، بری موت سے بنا چاہتے ہو تو پھر صلہ رحمی کرو، رشتے ناطے مت توڑو، ماں باپ سے مت لڑو، بہنوں کو وراثت سے محروم مت کرو، رشتہ نبھاؤ، اچھی موت آئے گی۔ 16ویں چیز ہے صدقہ دینے کا اہتمام کرنا۔ صدقہ اتنا بڑا عمل ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بری موت سے بچاتے ہیں۔ اس واسطے یہ جو اعمال بتائے گئے جس کو جس کی توفیق ہو کرنا چاہیے، محروم نہیں بننا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔